أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين بل يداه مبسوطتان بلکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ اصل میں یہودی جو ہیں یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو فَكُلُّ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ وَمَدَّ إِلَيْهِ يَدَيْهِ لَمْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ. تو یہاں سے وہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پھیرتا لم یردہما یعنی جو دونوں ہاتھ ہیں اس کے ان کو نہیں پھیرتا صفراً زیرو کی سینس میں خائبتینی یعنی ناکامی کے ساتھ. یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جو ہے آپ کی مراد کو پوری کریں گے. جو آپ کی دعا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سنیں گے. مبسوطتان کا مطلب بندھے ہوئے نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اصل میں جو یہودیوں کی بات تھی نا وہ کیا تھی ید اللہ مغلولۃ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں. پھر اس کے آنسر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آگے کہی کہ بل یداہ مبسوطتان کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ بندھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر یہاں سے یہ بات ہے کہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنیں گے. بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ایھا الصامتون اے وہ لوگوں جو خاموش رہنے والے ہو ما افدح خسارة هذا الصمت کہ کتنا ہی برا تم لوگوں کا خسارہ ہے اس خاموشی کی وجہ سے. یعنی اور یہاں پر خاموش لوگ کون سے مراد ہے جو لوگ دعا نہیں مانگتے. یعنی اب وہ ان لوگوں کو یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. تو جو لوگ دعا نہیں مانگ رہے وہ خاموش ہیں تو ان کا کتنا ہی بڑا خسارہ ہے. کلما اوقدوا نارا للحطب اطفأها اللہ اور جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. اب یہاں پر اصل میں یہودی جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ لڑائی کو پیدا کریں چاہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں پیدا کریں اور چاہے وہ کوئی ایسے گروپس ہوں جو مسلمز نہ ہوں کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت نہیں تھی اور اس سے پہلے مدینہ کے لوگ رہا کرتے تھے اوس اور خزرج کے خاص قبیلے تھے جو ان کے آپس میں لڑائی ہمیشہ یہودیوں کی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے اوس کو خزرج کے خلاف اور خزرج کو اوس کے خلاف. اور یہودیوں کے بھی ایکچولی دو گروپس تھے جو ایک گروپ تھا جو کہ ہیلپ کرتا تھا اوس کی کیا اس کو کہتے ہیں جو بھی اسلحہ وغیرہ دینا ہوتا تھا اس حوالے سے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ خزرج کی. تو اس طریقے سے ہمیشہ سے یہ یہودیوں کا یہ رہا ہے کہ وہ دوسروں کو لڑواتے رہتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب کبھی بھی وہ لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اب جیسے کہ مسلمان ہو چکے ہیں سارے مدینہ کے جو کافی سارے لوگ ہیں ان کے بیچ میں اطفأها اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں اس آگ کو لڑائی کی آگ کو. اليهود دائما قائدة اشعال الحروب والفتن بین الشعوب کہ جو یہودی ہیں وہ ہمیشہ سے لیڈر رہے ہیں کہ وہ جنگوں کو
بڑھاوا دیتے رہیں اور فتنوں کو جوانوں کے بیچ میں، شعوب کے بیچ میں جو ہے وہ پیدا کرتے رہیں، قبائل کے بیچ میں، ہاں شعب ہے نا، شعب سے شعوب، قبائل کے بیچ میں جو ہے وہ فتنوں کو بھڑکاتے رہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے ہیں۔ اذا فتنا یعنی جب فتنے میں پڑ جائے کیا چیز، القلب آپ کا دل فتنے میں پڑ جائے، عمی البصر تو آپ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر جیسے ہے نا کہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تکون فتنۃ فعموا وصموا، کہ یعنی کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی تو وہ اندھے اور بہرے بن بیٹھے ہیں۔ تو اس میں پہلے اندھے ہونے کی بات ہے اور پھر بہرے بننے کی بات ہے، تو یعنی وہ کس طرح اندھے اور بہرے بنتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ فتنہ نہیں ہوگا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس میں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب دل کے اندر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، دل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ کی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہے، وَصَمَّتِ الْآذَانُ اور آپ کے جو کان ہے وہ نہیں سن سکتے پھر کوئی بھی چیز حق کے حوالے سے خاص طور پر۔ وَتَخَبَّطَ وَتَخَبَّطَتِ الْجَوَارِحُ اور جو آپ کے جوارح ہیں وہ خبتی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جوارح یعنی جو آپ کے اعضاء ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، مطلب ایبرپٹ بیہیویئر جس طرح سے آپ کے جوارح کے بیچ میں ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ تخبطہ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو حرکت ایسی ہو جو کہ پریشانی کے ساتھ، قلق کے ساتھ حرکت ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خبتی ہو جانا۔ اور یہ ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا کسی کے پاگل ہونے کے لیے، تو جب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے نا خبتی ہو گیا ہے کوئی، تو اسی سینس میں یہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ الفتنة تصيب دوما من لم يحسب حسابها، کہ جو فتنہ ہے وہ ہمیشہ اسی کو پکڑتا ہے جو کہ اس کو گمان نہیں کرتا، لم یحسب یعنی وہ گمان نہیں کرتا، حسابہا اس کے حساب کو، یعنی جو بندے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی آزمائش نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، ہم تو سیکیور رہیں گے، انہی کو فتنہ آ کر پکڑتا ہے۔ وَأَكْثَرُ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الْفِتْنَةِ هُوَ أَكْثَرُ النَّاسِ وُقُوعًا فِيهَا، اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ فتنے سے بہت دور ہے، اصل میں وہی ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر پڑ گیا ہوتا ہے، یعنی فتنے کے اندر پڑ گیا ہوتا ہے۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے۔ اب اس آیت سے پہلے جیسے جو آیت آ رہی ہے اس میں بات ہو رہی ہے کرسچنز کے حوالے سے کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تو ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور پھر اگلی آیت میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور استغفار نہیں کرتے، یعنی جو بھی انسان کے گناہ ہیں، اور خاص طور پر اگر پچھلی آیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو شرک جس طرح سے ہے اس چیز کے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے اور استغفار نہیں کرتے۔ دعا اللہ الی التوبۃ من قال، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلایا ہے جو توبہ کی طرف، جو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہی مسیح
ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الہ بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی طرف بلایا ہے۔ ومن قال، اور جنہوں نے یہ بات کہی ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے، جیسے کرسچنس کا یہ عقیدہ ہے نا، وہ تین سے ایک اور ایک سے تین کا کوئی ان کا کنسپٹ ہے، جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو مطلب ایک ہی مانتے ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو ان جو اس طرح کا کنسپٹ رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں یہ بات جو ہے وہ یہودیوں نے کی، اور اس اگر آیت کو ہم عمومی طور پر لیں تو ظاہر ہے جو بھی انسان سے جو بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ اگر اس کو اپنے لیے لے گا تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ کہہ رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، کہ کیوں تم لوگ توبہ کی طرف نہیں آتے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی طرف کیوں نہیں آتے، وہ یستغفرون، اور استغفار کیوں نہیں کرتے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ اب یہ دو آیات ہیں یہاں پر جن کو یہ ذکر کر رہے ہیں، 77 اور 78۔ اوکے، لعن الذین، یہ 78 اور 79 ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے، اسی وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اور حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں ہیں، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں یقیناً وہ بہت برا ہے۔ المجتمع السلبي الذي يرى المنكر ولا ينكره مجتمع ملعون بنص القرآن، کہ ایک مجتمع جو کہ سلبی ہے، سلبی میں اصل میں جو مطلب ہے وہ اس طرح سے، جس طرح ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، سلب کر لینا کسی سے کوئی چیز، تو یہاں اصل میں سلب کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں لیکن قہر کے طور پہ، ظلم کے طور پر، اس طرح سے، مطلب اس میں ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ویسے تو سلب ہم اردو میں کوئی بھی چیز لینے کے لیے کہتے ہیں، اب ظاہر ہے اگر کسی نے کسی کا حق لیا ہے تو آپ اگر وہ چیز اس سے سلب کر رہے ہیں تو وہ تو ایک پازیٹیو ایکٹ ہوگا کہ آپ کسی نے ظلم کیا ہے اور ظلم سے اس کسی دوسرے کا حق لے لیا ہے تو آپ اس سے وہ حق سلب کر کے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم سلب کا ورڈ یوز کریں گے، لیکن عربی میں یہ جو ورڈ سلبی ہے، سلب کے اندر یہ بات ہے کہ جو قہر اور ظلم کے نتیجے میں کسی سے کوئی چیز لی جا رہی ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر ایسے مجتمع کی بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح آگے بھی جو انہوں نے ایکسپلین کیا اس میں یہی کہ یر المنکر، کہ جو منکر کو یعنی برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کو وہ منع نہیں کرتے، ایسا مجتمع، ایسا جو معاشرہ ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنت زدہ ہے بنص القرآن، قرآن کی اس نص کے حوالے سے۔ اور جیسا کہ ہم قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ دفعہ یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس چیز کے حوالے سے ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کام ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، ایکچولی ترغیب سے زیادہ یہ رسپانسبلٹی ہے۔
تو اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم کام ہے، خاص طور پر برائی سے منع کرنا، کیونکہ نیکی کا حکم اگر ہم خالی نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی کو منع کرنا چھوڑ دیں تو بھی ہم آدھا کام کر رہے ہیں اور آدھا چھوڑ رہے ہیں، اور جو چھوڑ رہے ہیں وہ زیادہ نقصان دینے والا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازم ملزوم ہیں، ان میں سے ہم کسی کو بھی لیس امپورٹنٹ کر کے چھوڑ نہیں سکتے، دونوں کام بڑے ضروری ہیں۔ اور اس آیت کے حوالے سے ان دونوں آیتوں کے اندر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو معاشرہ برائی کے اوپر منع کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ ملعون معاشرہ ہے، اور ملعون بھی یہاں پر جس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے انبیاء کی زبان سے، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح علیہ السلام ان کا ذکر آ رہا ہے، تو ان کی زبان سے یہ ملعون معاشرہ ہوتا ہے۔ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی کے کاموں سے وہ رکتے نہیں ہیں۔ قال اہل العلم، اہل علم یہ کہتے ہیں وَلَيْسَ مِن شَرْطِ النَّاهِ عن منکر، کہ ایسا شخص جو کہ برائی سے روک رہا ہے اس کے اوپر یہ شرط لازم نہیں ہوتی ان یکون سلیما، کہ وہ سالم ہو، یعنی وہ پاک ہو من المعاصی برائیوں سے، بل ینہی العصاة بعضهم بعضا، بلکہ منع کرتے ہیں برائی کرنے والے، عصاة جو ہے وہ پلورل ہے، برائی کرنے والے منع کرتے ہیں بعض کو۔ اور اس چیز میں ظاہر ہے انسان کے اندر جس طرح سے اچھائی کو اور برائی کو دونوں کو کرنے کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، برائی کی طرف بھی وہ جا سکتا ہے، تو اس حساب سے انسان جتنی بھی کوشش کر لے ظاہر ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ برائی کرے ہی نہ۔ تو اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم تو خود اتنے برے ہیں، ہم کسی کو کیسے برائی نہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا سم ٹائمز آپ کسی کو اگر کہتے ہیں کہ برائی کے سینس میں منع کرتے ہیں تو لوگ آپ کو الٹا کہتے ہیں ہاں بھئی آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں، آپ تو یہ تھے اور آپ تو وہ تھے، سم ٹائمز ماضی کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور سم ٹائمز جو ہیں وہ آپ کے حال سے کوئی نہ کوئی پوائنٹس نکال لیتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ایک لیٹ ڈاؤن کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کو اس چیز میں ان ساری باتوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ جیسے یہاں پر بھی ذکر ہے کہ جو برائی کو روکتا ہے اس کے لیے یہ شرط ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی برائیوں سے پاک ہو، کوشش تو ظاہر ہے ضروری ہے کہ انسان اس چیز کی کوشش کرتا رہے کہ اس کے اندر سے برائیاں ختم ہوں۔ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ المصلحون سبب رحمت الامہ، کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ امت کے اندر رحمت کا سبب ہیں، یعنی یہاں پر مصلح پھر وہی لوگ مراد ہیں جو کہ ایک معاشرے کے اندر برائی کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ مصلح ہیں اور یہ امت کے اندر رحمت کا سبب ہوتے ہیں۔ وَوَقَایَةُ لَهَا مِن نُزُولِ لَعْنَةِ اللَّهِ، وقایا یعنی بچانا، اور بچانے کے لیے ہوتے ہیں امت کو، یعنی یہ سبب ہے بچانے کا امت کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نزول سے۔ فَاللَّهُ حِينَ لُعِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَيَّنَ لَنَا السَّبَب، تو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی ہے تو اس کی جو ریزن اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، بیان کیا ہے لنا السبب، اس چیز کی وجہ، فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کہ وہ جب ان کے بیچ میں کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کو روکتے نہیں ہیں، لا يتناهون۔ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه،
کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی کرنے سے روکتے نہیں ہیں. من شأن المنکرات ان یبدأها واحد، کہ منکرات کی شأن ہے، یعنی جو برائیاں ہیں ان کا طریقہ کار کیسے ہوتا ہے، ان یبدأها، کہ اس کو شروع کرتا ہے، واحد، ایک بندہ، ثم یتبناها قلۃ، پھر اس کو پک کر لیتے ہیں کم لوگ. مطلب ایک بندہ برائی سٹارٹ کرتا ہے اور پھر وہ تھوڑے سے لوگوں کے اندر پھیلتی ہے، کچھ لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَجِدُوا مَن يُغَيِّرُ عَلَيْهِمْ تَزَايَدُوا، پھر اگر ان کو کوئی چینج کرنے والا نہ ہو، یعنی ان کو منع کرنے والا نہ ہو، اس چیز کے حوالے سے کوئی ایکشن لینے والا نہ ہو اس برائی کے حوالے سے، مطلب اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے برائی کو کہ وہ ہو رہی ہے تو بس خاموشی اختیار کر دی ہے. تزايدوا، پھر وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے. فانتشرت حتى تعم، پھر وہ ایسے پھیلتی ہے کہ تعم یعنی وہ سارے لوگوں کے بیچ میں عام ہو جاتی ہے. وَيَنْسَى النَّاسُ كَوْنَهَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ، اور پھر لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ برائی ہے. مطلب وہ برائی اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہے کہ اس کو لوگ برا بھی ماننا چھوڑ دیتے ہیں. فَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى الْإِقْلَاعِ وَالتَّوْبَةِ مِنْهَا، پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے. الاقلاع ہوتا ہے اس کو چھوڑنا، والتوبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، معافی مانگنا، منہا. تو مطلب وہ برائی ان کے اندر پھیلی تو وہ اتنی زیادہ نارمل ہو گئی لوگوں کے بیچ میں کہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے اس چیز کے لیے کہ وہ اس کو اپنے اندر سے نکالیں اور توبہ کریں. فَتُصِيبُهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے وہ پھر ان کو مل جاتی ہے اس طریقے سے. من روائع المتدبرین، اورد الذہبی فی سیر اعلام النبلاء. اب یہاں پر امام الذہبی ہیں جو کہ رائٹر ہیں، سیر اعلام النبلاء ایک کتاب ہے، اس کے یہ رائٹر ہیں، اور اس کے اندر اصل میں تراجم ہے. ترجمہ ہم اردو میں جیسے یوز کرتے ہیں ٹرانسلیشن کی سینس میں، لیکن عربک میں ترجمہ کہا جاتا ہے کسی بھی انسان کے انٹروڈکشن کو، اس کے حوالے سے جو بھی اس کی زندگی کے اندر احوال گزرے ہیں اس چیز کے حوالے سے. تو یہ تراجم کی کتاب ہے جس کے اندر بہت سارے اسکالرز، صحابہ اور اس طرح سے ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے زندگی کے احوال وغیرہ بتائے گئے ہیں. رحمۃ اللہ. نبلاء کا مطلب میرا جہاں تک خیال ہے اس کو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، نبیل کی سینس میں ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا مطلب بہترین لوگوں کی سینس میں آتا ہے. اس کا میننگ میں نے لکھا تھا لیکن مجھے بھی مل نہیں رہا، کہ جو ایک مطلب اب سارے لوگ جو اس ٹائم پیریڈ میں آئے امام ذہبی سے پہلے، ان کو انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن نبلاء کو ذکر کیا، یعنی جو ان میں سے دیندار لوگ گزرے ہیں، صحابہ سارے کے سارے، اور باقی جو تابعین اور اتباع التابعین میں سے تو جو اشراف اور اس طرح سے لوگ گزرے ہیں ان کو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. اب وہ اس میں فی ترجمتی یعنی انٹروڈکشن جب وہ دے رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا، هذا الخبر عن قزعة قال رأيت علي بن عمر ثيابا خشنة.
یہ اب قزعتی یعنی ایک شخص ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں، قزعہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ قولا انہوں نے کہا، رأیتو میں نے دیکھا، علی ابن عمر ثیابن یعنی ایک کپڑا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اوپر، خشنتن اس کے کنارے بنے ہوئے تھے، خشنتن جو ہے وہ کنارے دار کو بولا جاتا ہے، فقل لہو تو میں نے ان سے کہا، انی قد اوتیتک بثوب لین مما یصنع بخراسان، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسا کپڑا لے کر آیا گیا تھا جو کہ بہت نرم تھا اور وہ خراسان میں بنایا جاتا تھا۔ اوکے، تو اب قزعہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ابن عمر کو ایک ایسا کپڑا دیا جو کہ بہت نرم تھا اور وہ خراسان میں بنتا تھا۔ وَتَقَرَّ عَيْنَايَ أَنْ أَرَاهُ عَلَيْكَ، اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ میں اس کو دیکھوں، یعنی اس کپڑے کو دیکھوں آپ کے اوپر، مطلب یہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے کہ بھئی آپ اس کو پہنیں۔ قال تو انہوں نے فرمایا، أرانيه فلمسه وقال أحرير هذا قلت لا إنه من قطن، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کو دکھایا، یعنی مجھے اس کو دکھاؤ، اس کپڑے کو مجھے دکھاؤ، پھر انہوں نے اس کو ٹچ کیا، یعنی ابن عمر جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کپڑے کو دکھاؤ، تو انہوں نے اس کو ٹچ کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ریشم میں ہے؟ قلتو، تو میں نے کہا، یعنی قزعہ یہ کہتے ہیں، میں نے کہا لا انہ من قطن، کہ نہیں یہ قطن میں سے ہے، قطن یعنی کاٹن کا کپڑا ہے۔ قال انی اخاف ان البسہ، تو اب ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ میں اس چیز سے خوف محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کو پہنوں، اخاف ان اکون مختالا فخورا، میں اس چیز سے خوف محسوس کرتا ہوں کہ میں مختالاً اور فخور یعنی فخر کرنے والا اور شیخی بھگانے والا ہو جاؤں، کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ ایسی صفات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب جیسے یہاں پر ابن ذہبی کیا کہتے ہیں، قول الذہبی، ابن ذہبی نہیں، الذہبی، الذہبی یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ ہر وہ لباس جس کے اندر ایک انسان کو خیلا و فخرن، ایسی چیز محسوس ہو، فخر اور تکبر کی سینس محسوس ہو، فترکہ متعین ولو کان من غیر ذہب ولا حریر، کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے بے شک وہ ذہب اور حریر نہیں ہے، جیسے سونا اور ریشم نہیں ہے، کیونکہ سونا اور ریشم تو مرد کے اوپر حرام ہے، لیکن سونا اور ریشم کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی، اب یہ ظاہر ہے خاص مردوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ وہ یہ دو چیزیں یوز نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی بھی ایسا کپڑا ہے جس کو پہن کے انسان کو اپنے اندر یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں اور وہ حلال ہے آپ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اس چیز کو، تو آپ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے اندر اس طرح کی جو فیلنگز ہیں وہ لا رہا ہے، اس طرح کی نیگیٹو چیزیں آپ کے اندر اس کو پہننے کی وجہ سے آ رہی ہیں، یعنی عاجزی اور اس طرف انسان کا دل زیادہ ہونا چاہیے۔ يفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھیں گے، کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، اور اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، کہ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے،
بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں. تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق بقدر ما تعرف من الحق تلين قلبك وتفيض دمعك. کہ اس کے قدر یعنی اس کے اکارڈنگ جو آپ حق کو جانتے ہیں، اس مناسبت سے کہ جتنا آپ حق کے ساتھ فیملیئر ہیں، یلین قلبک آپ کا دل اتنا ہی زیادہ نرم ہوتا ہے، وتفیض دمعک اور آپ کی اتنی ہی زیادہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. فأثابهم الله بما قالوا جنات. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اب یہاں پر اگر ہم پچھلی آیت میں دیکھیں تو اس میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا. یعنی ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسا ریوارڈ دے رہے ہیں، بما قالو اس وجہ سے جو انہوں نے کہا. ظاہر ہے جو انہوں نے زبان سے کہا اور پھر ان کے عمل نے اس چیز کی تصدیق کی. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ باغات ہیں ایسے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. رب كلام خرج من قلب صادق كان سبب دخول صاحبه الجنة. بعض دفعہ ایک ایسا کلام جو کہ نکلتا ہے ایک سچے دل سے، وہ سبب بن جاتا ہے انسان کے جنت میں داخل ہونے کے. دخول صاحبہ یعنی داخل ہونا، صاحبہ اس کلام کے بولنے والے کا، الجنت جنت میں. الا ما اغلی الکلام و اہمیت اللسان. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کتنا ہی اغلا بولتے ہیں قیمتی کے سینس میں آتا ہے. غالی سے اغلا سپرلیٹو ڈگری ہے کہ بہت ہی قیمتی کلام ہے. اور یہاں پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے وہ اہمیت اللسان، لسان کی یعنی زبان کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بولنے کی وجہ سے بھی اس کو کتنا بڑا اجر ملتا ہے. خطورۃ الکلمہ. اب یہاں پر وہ خطورہ بتا رہے ہیں یعنی کسی بھی بات کا ڈینجرس ہونا اس کے حوالے سے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب دیا اس کے بدلے میں جو وہ کہہ رہے ہیں. یہاں پر المائدہ 85 میں یہ بات ذکر ہو گیا. اور اس سے پہلے وَلُوعِنُوا بِمَا قَالُوا اور لعنت کی ان کے اوپر کس وجہ سے جو انہوں نے کہا. تو مطلب یہاں پر اب وہ ان دو پارٹس کا جو ہے وہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ دونوں کہنے سے مطلب بات کرنے سے ان کا تعلق ہے کہ ایک بات کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہیں اور دوسرے کہنے کے اوپر لعنت ملی جو ہم نے پیچھے جس کو پڑھا. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. حصائد بولتے ہیں جو کٹائی ہوتی ہے نا، کھیتی کو جو آپ کاٹ کے رکھتے ہیں وہ چیز. اور یکب ہوتا ہے اوندھے منہ گرنے کے حوالے سے. تو کیا لوگ اوندھے منہ آگ کے اندر گرائے جائیں گے، اعلیٰ وجوہہم کہ مطلب آپ کا جو چہرہ ہے وہ نیچے جا رہا ہے نا آگ کی طرف، اس طرح سے. تو اس طرح سے وہ گرائے جائیں گے مگر الا حصائد السنتہم مگر جو ان کی زبانوں نے کمائی کی ہے، مطلب اپنی زبانوں کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ وہ آگ میں جا رہے ہیں. واحفظوا ایمانکم. اور اپنی قسموں کا خیال رکھو.
امر من اللہ لعباده بأن يصونوا انفسهم من الحنث في ایمانهم، کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، لعباده اس کے بندوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں، بأن يصونوا کہ وہ سنبھالیں، یسونو بچائیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، من الحنث فی ایمانہم گناہ میں جو کہ وہ قسم کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ مطلب یہاں اس آیت کے اندر یا اس خاص حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل رہا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں وہ گناہ جو آپ قسموں کے اندر کر رہے ہیں، اول اکثار منہا لغیر الضرورہ، اور اکثار یعنی کثرت کر رہے ہیں بغیر ضرورت کے اس امر کے اندر، یعنی بہت زیادہ قسمیں اٹھانا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ قسم اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس بات کے گواہ بنا رہے ہیں نا، تو آپ اگر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قسم اٹھا رہے ہیں تو پھر وہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ الاکثار منہا لغیر الضرورہ، ضرورت کے بغیر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر اکثار کر رہے ہیں، اس کے اندر زیادہ کرے جا رہے ہیں اس کام کو۔ فإن الاکثار من الحلف بغیر الضرورہ، کہ بے شک اس چیز میں زیادہ کرنا، یعنی اس چیز کو زیادہ ایکٹ کرنا قسم کے کام کو، من الحلف بغیر الضرورہ ضرورت کے بغیر، یؤدی الی قلۃ الحیاء من اللہ، یہ اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے جو کہ حیا کو کم کر رہی ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے۔ کما ان الحلف الکذب، اس کو ویسے حلف ہونا چاہیے لیکن بہرحال لام کے نیچے کسرہ ہے، ان الحلف حلف الکاذب، یعنی جو قسم کھانے والا ہے اور وہ جھوٹی قسم کھانے والا ہے، یؤدی الی سخط اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو یعنی ابھار رہا ہے، یؤدی اس چیز کی طرف جا رہا ہے، الی سخط اللہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف، علی الحالف و بغضہ لہ، ایک منٹ، کما ان الحلف الکاذب یؤدی الی سخط اللہ علی الحالف، قسم ہوگی جو جھوٹی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اوکے، یعنی جو ایک جھوٹی قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ابھار رہی ہے، کس کے اوپر؟ علی الحالف، جو قسم اٹھانے والا ہے۔ اب ایک قسم ہے جو کہ جھوٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو پش کر کے کس کے اوپر ڈال رہی ہے؟ حالف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے حالف ہی ہے جس نے قسم اٹھائی ہے، تو حالف کے اوپر جاری ہے، یعنی جو قسم اٹھانے والا ہے اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا غضب جا رہا ہے، وَبُغْضَهُ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا جو بغض ہے وہ پھر ظاہر ہے اس قسم اٹھانے کے اوپر، اٹھانے والے کے اوپر جا رہا ہے۔ اوکے، یہاں تک لیسن رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔